نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان یا بچے کو کم عمری میں اینک لگ جاتی ہے، انسان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، یا انسان کو دھندلا پن نظر آتا ہے، دھندلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، بالکل باریکی میں چلا جاتا ہے، اور انسان کا یاد رکھیں جب انسان کی نظر کمزور ہو، انسان کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے، معاف ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو عقاب کی طرح، تو آپ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے دوری اختیار کریں، اور انسان آنکھوں کے جو گناہ ہیں یاد رکھیں، آنکھوں کے گناہوں سے جب آپ محفوظ رہیں گے تو آنکھوں کی روشنی بھی محفوظ رہے گی، کیونکہ آنکھیں نور ہیں، اور نور کو برائی سے جتنا بچائیں گے آپ کی نظر اتنی ہی تیز ہوگی، مضبوط ہوگی، اور آپ کا دماغ بھی محفوظ اور مضبوط ہوگا۔ کیونکہ انسان کے گناہ جو اعمال ہیں، گناہوں کی جو فہرست ہے، وہ انسان کے دماغ میں محفوظ رہتی ہے، وہ عیاں رہتی ہے، حفاظت سے رہتی ہے۔ اور جب انسان کے دماغ میں برائی چل رہی ہو اور انسان آنکھوں سے برائی کو دیکھ رہا ہو، تو پھر انسان کی دو چیزوں پر اٹیک ہوتا ہے۔ ایک تو انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، بات بات پہ بھول جاتا ہے، ذرا ابھی بات ہوئی تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے۔ تو یہ ساری گناہوں کی بدولت ہے۔ اور پھر جو انسان نظر سے، آنکھ کی روشنی سے جو دیکھتا ہے، آج کل سوشل میڈیا پر لوگ طرح طرح کے جو فحاشی دیکھتے ہیں، یا پھر رستے میں چلتے ہوئے جو غیر محرم پر نظر پڑتی ہے، اور پھر غیر محرم سے نظر اٹھانے کا نام نہیں لیتے، تو یاد رکھیں اس کی وجہ سے جو نور نظر ہے، انسان کی نظر ہے، وہ ویک ہوتے ہوتے انسان کی آگے، جیسے دل کا کہتے ہیں نا کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے جب انسان دین سے کٹتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، ذکر اذکار سے نکلتا ہے، تو انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ گناہوں میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ نیکیوں سے دور بھاگتا ہے، نیک کاروں کی صحبت سے دور بھاگتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب نظر سے، آنکھ سے گناہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر انسان فحاشی دیکھتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز غیر محرم کو دیکھتا ہے، تو وہ پھر توبہ استغفار نہیں کرتا، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، تو انسان کی نظر ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، دھندلا پن جیسے دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایسے نظر بھی دھندلا پن ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتی ہے، اس کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے، جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس ٹائم سلب کر لیا جاتا ہے، شراب پینے والے کا جب وہ پیتا ہے اس کا ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے، ایمان سے اس ٹائم نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی انسان جب برائی پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی نظر بھی دھندلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اس سے ایمانیت چلی جاتی ہے، اس سے فرعونیت آ جاتی ہے، منافقت آ جاتی ہے، گناہوں کی تہ جم جاتی ہے نظر پر، جس کی وجہ سے اس کو اینک لگ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بھی بچیں اور نظر بھی آپ کی تیز ہو عقاب کی طرح، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اینک سے محفوظ رہیں، تو آپ کے لیے انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں کہ جس کے پڑھنے پر انشاءاللہ تعالی اینک سے چھٹکارا بھی ملے گا، آپ کی نظر عقاب کی طرح تیز ہوگی،
اور آپ گناہوں سے بھی بچیں گے اور آنکھ کے گناہ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا نور، یہ آپ نے پڑھ کر آپ نے شہادت والی 2 انگلیوں پر دم کرنا ہے، پانی پر بھی دم کرنا ہے، اور وہ انگلیاں آپ نے 3 مرتبہ پھیر لینی ہے آنکھوں پر۔ تو آپ نے اس طرح پھیرنی ہے 3 مرتبہ، اور پھر وہ پانی جو آپ نے پینا بھی ہے اور آنکھوں میں چھینٹے بھی لگانی ہے آنکھیں کھول کر۔ پھر آپ دیکھیں گے 21 دن عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی نظر جو دھندلا پن کا شکار ہے، دھندلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، وہ اس سے دور ہوگی دھندلاہٹ، اور نظر تیز عقاب کی طرح ہوگی، اور اینک سے بھی چھٹکارا ہوگا۔ اس کو صدقے کی نیت سے شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی تکلیف سے نکلے، بیماری سے نکلے، محرومی سے نکلے، تو اللہ آپ کو بھی حفاظت دے گا، گناہوں سے بچائے گا، صحت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔